تو موجودہ حالات نے اس حالت کو پہنچا دیا ہے جس سے ہر انسان کھلے طور پر محسوس کر رہا ہے، اپنی نظروں سے دیکھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، اور حالات جو کچھ کہہ رہے ہیں، بتا رہے ہیں، سامنے آ رہے ہیں، وہ حقیقی حالات نہیں ہیں، وہ تمہید ہے، چاہے آپ کی نظر میں جتنے سنگین ہوں، اور وہ ابتدا ہے جس کی انتہا کی طرف اگر حالات نے نظر کھول رکھے ہیں تو وہ صاف صاف دکھائی دیتا ہے۔ ایک بزرگ تھے ہمارے جمعیت کے، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے صدر، بہت پڑھے ہوئے تو نہیں تھے لیکن انتہائی کڑھے ہوئے انسان تھے، تقوی طہارت میں بھی اور فکر و دانش کی دنیا میں بھی۔ تو کہا کرتے تھے کہ ماضی کو جان لینا، ماضی کو پرکھ لینا بڑا آسان ہے، اور حال کو تو دیکھ ہی رہے ہیں کہ کیا حال ہے۔ یہ کتنا مشکل ہے اور کتنا آسان ہے وہ بھی بالکل کھلی آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن مستقبل کس نے دیکھا ہے اور کس طرح کے حالات ہوں گے، کس طرح کے حالات پلٹا کھائیں گے، نئی نسل کا کیا ہوگا، ہماری بہو بیٹیاں بہنیں جو نظر آ رہی ہیں وہ کس شکل میں ہوں گی، ملک کا نقشہ کیسا ہوگا، وشو کی حالت کیا ہوگی، یہ بہت مشکل چیز ہے۔ سب اندازے اور آنکڑے ہیں، اٹکل ہے جو انسان مختلف چیزوں کو جمع کر کے، جسے منطق میں کہتے ہیں صغرا کبرا، جوڑ کر کے کوئی نتیجہ نکالتا ہے۔ لیکن وہ کہتے تھے کہ میں اس سے الگ ہٹ کر کے بات کہتا ہوں۔ ماضی کے حالات دھندلکے ہوتے ہیں، حال کے حالات کشمکش کے ہوتے ہیں، اور مستقبل کے حالات جو صاف صاف دکھائی دیتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آنکھیں کھلی ہو، دل بیدار ہو، اور دماغ کے اندر کچھ آتا ہو تو کچھ جم کر کے کچھ باتیں سجھاتا ہو۔ یہ بہت پتے کی بات وہ کہتے تھے اور صاف صاف دکھائی دیتا تھا۔ انہی کے دیکھنے کی وجہ سے میں جب جاتا تھا، بہت مدرسے ہیں اور اکثر میں جاتا رہتا ہوں، تو دیکھتا تھا، مدرسے کو دیکھ کر کے مجھے پتہ چلتا تھا اس گاؤں کا، اس کمیونٹی کا، اس جماعت کا، اس ملت کا کیا ہونے والا ہے 10 سال کے بعد۔ جتنے چھوٹے بچے کو دیکھتے تھے اتنی ہی دور تک دکھائی دیتا تھا کہ اس سماج کا کیا ہوگا، اس ملک کا کیا ہوگا۔ تو معاملہ یہ کہ موجودہ حالات کا نہیں ہے، کل ہماری مستقبل کا ہے، اور ابھی تو جیسے تیسے جہاں تہاں سے اتنی ساری بیساکھیاں ہیں، اتنے سارے روٹس ہیں، اتنے سارے راستے نظر آ رہے ہیں ہم کو، اور اسی لیے ہماری بولیاں بھانت بھانت کی ہو گئی ہیں، ہماری بیٹھک جو ہے طرح طرح کی ہو گئی ہے۔ جو چاہتا ہے جیسی انجمن سجاتا ہے، جو چاہتا ہے جیسا بول لیتا ہے، جو چاہتا ہے جہاں سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، سب ایک الگ ترنگ میں ہے۔ اور کل کی طرف اگر صحیح طریقے سے دیکھ لیں تو یہ سب جو ہم کو نظر آ رہا ہے، یہ سب دیکھنے میں نہیں نظر آئے گا، اور بار بار جس کی دہائی دی جاتی ہے کہ حالات تو دیکھ لیا آپ نے، اور اسی وقت سے دکھا رہے تھے، ایک پروفیسر صاحب بھی اور ایک ممبر پارلیمنٹ بھی، اور لوگ بھی دکھائیں گے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ لیکن لاہے عمل کیا؟ لاہے عمل کے لیے سر جوڑ کر کے بیٹھنا، اور بیٹھنے میں بھی نشستند، گفتند، اور خردند بھی ہے اس میں، اس کے بغیر وہ جلسہ بھی نہیں ہوتا اب، خردند و برخاستند۔ تو میں نے تو دیکھا کہ دیش کی آزادی میں اور اس سے پہلے اور اس کے بعد پوری تاریخ میں خردند کا کہیں مسئلہ نہیں رہتا تھا، آج سب سے پہلا یہی آتا ہے۔ تو ہر چیز میں ہم نے اپنا ایک خاص اسٹیج بنایا ہے،
سبوں نے بنایا ہے، یہ نہیں کہ وہ صرف لیڈران نے بنایا ہے اور عوام نے نہیں بنایا ہے، میڈیا کے مطالبات نہیں ہیں، اور کس کے لیے کتنی چیزیں فراہم کی جائے گی تو وہ فراہم ہوگا، پہلے وہ فراہم کروا لیتا اس کے بعد ہوتا ہے۔ یہ سب لچھن حقیقت میں جینے کے نہیں ہیں، یہ لائحہ عمل کی چیزیں نہیں ہیں۔ بہت مجھے یہاں کچھ کہنا نہیں ہے، لیکن اب سب کہہ رہے ہیں تو میں بھی ایک لفظ کہہ دیتا ہوں، لیکن دوسرے سے ادھار لے کر کے کہوں گا۔ ہم لوگ بچپن ہی میں پڑھتے تھے مسلمانوں اور اسلام کی حالت، تو بتائیے اس وقت کتنا اچھا تھا، بہت بٹے ہوئے تھے عرب، تب بھی بہت جٹے ہوئے تھے، اور وہاں ایک ملک عبدالعزیز ہوا کرتے تھے، ان کو کہتے تھے موحد الجزیرۃ العربیہ، یعنی وہاں جتنے قبیلے ہیں اس سے زائد وہاں حکومتیں تھیں۔ کیا ہندوستان کے راجے رجواڑے اور نواب ہوں گے جو ٹولیوں میں بٹے ہوئے تھے۔ بڑی کوشش کے بعد اس نے جزیرے کو متحد کیا، اور جو نہیں متحد ان کو بھی پیرو دیا تھا، لیکن کس کی نظر لگ گئی؟ شاید ہم ہندوستانیوں کی زیادہ نظر لگی تھی اس میں، کیونکہ ہم نے بھانت بھانت کی بولیاں ڈھیر سنی ہیں، تبصرے ڈھیر سنے ہیں، اور ہم کو بہت زیادہ جو دوسروں کے بارے میں تبصرہ، حدیث میں بھی منع ہے اس قیل و قال سے، اور یہ بہت زیادہ دوسروں کے بارے میں مال اور انجام کو سوچیں اور ڈور کو سلجھا رہا ہے، خود سرا ملتا نہیں، اپنے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تو راجوں کے بارے میں، رجواڑوں کے بارے میں، مغلیہ سلطنت کے بارے میں، اور یہ تاج محل نہیں بنایا ہوتا اور یہ کر دیا ہوتا، اور بڑے بڑے اسکالر اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کے گاؤں سے مکتب ختم ہو گئے، میں نے دیکھا ہے، جس اسلام کی دہائی دے رہے ہیں۔ بڑے بڑے آفیسر ہوئے، ممبر پارلیمنٹ بھی بنے، بلاک پرمکھ سے لے کر کے کہاں کہاں گئے، لیکن اب وہاں مکتب نہیں چل رہا ہے۔ اس پر بھی ہم نے مسلسل ایک تحریک چلائی، اور میں دیکھ رہا ہوں اس کی حالت، اس کا انجام دیکھ رہا ہوں۔ باتیں بہت ہو رہی ہیں، تو ہم یہاں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے آنکڑے دنیا سے، امریکہ کے سپر پاور سے لے کر کے اور جزیرہ عرب کے ایک چھوٹی سی آبادی تک، یہاں مغلوں سے لے کر کے اور مغلوں سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی سلجوقیوں کا، لودھیوں کا، اور پتہ نہیں کن کا کسی کو چھوڑا نہیں ہم نے، اور اس کے بعد کو بھی نہیں چھوڑا۔ اب تو انبیاء کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں لوگ، اور ہم جیسے لوگ ہوتے تو مشورہ دیتے کہ فرعون جب غرق کر گیا تو پلٹ کر کے مصر کی حکومت سنبھال لینی چاہیے تھی۔ بہت ہم کو ضرورت ہے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنے کی۔ تو بہرحال میں کہہ رہا تھا، بات دوسری طرف چلی گئی، اور اسی سلسلے کی تھی، لیکن اس وقت بچپن میں پڑھا ہم لوگوں نے، عربی شعر جب پڑھتے تھے اور غور زیادہ کرنے کے بعد یا استاد سے پوچھنے کے بعد، نہ جاننے کے بعد بھی اس شعر کو یاد کر لیتے تھے کہ وہ تڑپ ہوتی تھی، کیا کہا ہے، اتنے بڑے استاد نے کہا ہے اور اتنے بڑے اسپیکر نے اس کو بات کی ہے۔ تو اس میں یہ تھا، ان اتجہت الی الاسلام فی بلد تجدہ کالطیر مخصوصا جناحا، کہ جہاں کہیں بھی چلے جائیں مسلمانوں کی اور اسلام کی حالت دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چڑیے کی مثال ہے جس کے پروں کو کترا نہیں گیا ہے بلکہ ڈینوں کو کاٹ دیا گیا ہے، اور بقیہ جو وہ آہ اور کراہ اس کے اندر ہے، اس کراہنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور ایک اور شاعر کی اس نے کہا کہ الا لیت شعری ما ترى روح احمد اذا طالعتنا من علی او اطلتی واکبر ظنی لو اتانا محمد للاق الذی لاقاہ من اہل مکہ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولین و آخرین کے سردار اور سب سے افضل، اگر عالم بالا سے ہم مسلمانوں کی حقیقی صورتحال کو دیکھ کر کے، ان کے حالات حاضرہ کو جان کر کے دیکھ لیں تو عالم بالا سے تڑپ کر کے وہ زمین پر آ جائیں، لیکن حالت کیا ہوگی کہ سب سنیں گے۔ وہ بخاری شریف میں وہ حدیث ہے، مولانا صاحب بے 2 پیسے کے ہو گئے ہیں، شیخ الحدیث کا وزن نہیں رہا، آپ نے سب سے پہلے بے وزن بنایا، اپنے لیڈروں کو بنایا۔ میں جمعیت میں آیا ہوں اسی دن سے دیکھتا ہوں، سب سے پہلے ہم لوگ گھستے تھے کسی پارٹی کے ہاں، اس وقت بہت سنگین مسئلے چل رہے تھے گجرات کے اور دنیا کے، گھستے تھے تو سب سے پہلے آپ نے تو فلاں ممبر پارلیمنٹ کو پال رکھا ہے، مسلم ممبر پارلیمنٹ، جہاں سے اس کو قوت مل سکتی، جس عوام سے، جس علماء سے، جن تنظیموں سے۔ یہ ہماری کیفیت تھی، آج بھی اس سے بھئی یہ دل کا درد ہے، میں کہہ رہا ہوں، میں نے یہ بہت دیکھا ہے، اور میں کہتا تھا اگلی مرتبہ میں نہیں ہوں گا، لیکن پھر جاتے تھے، کیونکہ بھائی نہ جائیں تو اجتماعیت ٹوٹتی ہے، اور جاتے ہیں تو یہی سب بکھیڑے ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ یہ سب چیزیں چلنے کو نہیں ہیں۔
تو کہا کہ للاق الذی لاقاہ من اہل مکہ تھی، آپ بھی جب تڑپ کر کے زمین پر آ جائیں کہ یہ میری امت کی حالت ہو گئی ہے، اور جب تڑپ کے آئیں اور وہی سنائیں جو سنا چکے ہیں آپ، قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، حالات موجود ہیں، تو ٹھیک آپ کو انہی حالات سے سامنا کرنا پڑ جائے گا، اپنے ہی لوگوں سے، جن حالات کا قریش سے آپ کا سابقہ پڑا تھا۔ قریش نے کیا کیا تھا آپ کے ساتھ، اور بہت سے اشعار ہیں اس میں، لیکن ایک اور کہہ دیتا ہوں اس میں سے، اور عدلنا عن النور الذی جاءنا بہ کما عدلت عنہ قریش فضلتی، کہا کہ آج ہم گرچہ اسلام اور مسلمان اور مسلم مسائل اور ملک اور ملت اور انسانیت کے لیے بھاشن دے رہے ہیں، مجھے بھی اس وقت موقع ملا ہے، دے رہا ہوں، تو یہ جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے وہ سچ نہیں ہے۔ سچ یہ ہے کہ ہم نے اس منہج و راہ سے دوری اختیار کر لیے، کچھ اور کر رہے ہیں، کچھ اور کہہ رہے ہیں، جس کو قریش نے ٹھکرا کر کے گمراہی کا سب سے بڑا اور سب سے خطرناک راستہ اختیار کر لیا تھا، اور گمراہ ہو گئے تھے، برباد ہو گئے تھے۔ ایک چیز اور کہتے ہیں، تلحفت یا روحی، یہ 10-15 شعر ہیں، اس کے بعد آخری شعر جو مجھے یاد ہے اس میں یہ کہ تلحفت یا روحی، تو اس وقت اللہ کے پیارے رسول سب سے افضل ہمارے اس بیٹھنے، کھانے پینے، اٹھنے، اب تو بیٹھنا بھی مشکل ہو گیا ہے، نہیں بیٹھتے، اندیشے ہیں، حالات ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے اندر بہت سے خدشات بھی ہیں، اب پال رکھے ہم نے، تو اس وقت کہیں گے کہ تلحفت یا روحی، اے روح محمد، پاک روح جس پر ساری پاک روحیں قربان کر دی جائیں، تم بہت بے چین ہو، تلحفت یا روحی وانت غریبۃ، تم امت سمجھ کر کے آئی تھی، یہ تو سارے کے سارے اجنبی ہیں، یہ تم کو نہیں پہچان سکتے، تم کو نہیں جان سکتے، اس لائحہ عمل پر عمل نہیں کرنے کے لیے بالکل نہیں تیار ہو سکتے۔ جیسا کسی عرب نے کہا تھا، اتفقنا اللہ نتفق، ہم لوگ مسلمان اس وقت اور جو لوگ ستائے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، یا کسی طرح کے حالات کے سے دوچار ہیں، وہ اس بات پر متفق ہوں گے، ٹھان کر کے بیٹھ گئے ہیں کہ ہم کبھی متفق نہیں ہوں گے اور ہم لائحہ عمل پر عمل نہیں کریں گے۔ تو کہا کہ عن الحی فاجتازی ولا تتلحفی، اے روح محمد، جہاں تم آئے ہو اپنا سمجھ کر کے، تڑپ کر کے آئے تھے، یہ وہ نہیں ہے، اس قبیلے سے جلدی سے گزر جاؤ، اور مزید ہائے وائے افسوس اس پر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حالات کی بات کہی، میں حالات پر کچھ کہنا نہیں چاہتا تھا، آیا راچے بیاں جو بالکل ظاہر ہے، اس کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، اب لائحہ عمل کی ضرورت ہے۔ لائحہ عمل میں ہم ایسا لائحہ عمل تیار کریں، بالکل واضح ہے کہ ہم بے وزنی اور بدنامی کے شکار نہ ہوں، یہ دونوں بڑی خطرناک چیزیں ہو رہی ہیں لائحہ عمل میں۔ ایک کوئی بھی ہم کام کر بھی رہے ہیں تو اتنا بے وزن، اتنے ہلکے پن سے اس کو لے رہے ہیں، یا ہلکا بنا کر کے اس کو کر رہے ہیں۔ مثلا مولانا میری بات سن سکتے ہیں، اگر مولانا ہم لوگ چلے جائیں تو ضرور آئیں گے، وہ کہیں گے کہ نہیں آؤں گا، لیکن وہ کسی سرکار میرے جیسے ہر کارے کو بھیج دیا، یہ کر لیں گے، اس کو یہ میمورنڈم پیش کر دیں گے، اور بہت سے میمورنڈم پیش کرنے والے بھی بہت اپنے کو کبھی بھی ہلکے طور پر مت لیجئے، ہلکے طور پر پیش مت کیجئے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بے وزن مت ہوئیے اور بے ایمان مت بنیے، یا بدنام مت ہوئیے۔ بدنامی کے اتنے راستے کھول دیے گئے ہیں کہ ہر آدمی کے پیچھے ایک شک کا دائرہ، اور میں اپنے میڈیا کے بعض بددیانت لیڈران سے میں یہ عرض کروں گا، میڈیا کے سب نہیں بھائی، آپ کو آنکھ ہے ملک کے، جماعت کے، ملت کے ان حالات کے صحیح تناظر میں پیش کرنے کے، بلکہ اس کا تجزیہ بھی آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ آپ تڑپیں گے اور آپ کے دل کی طرف صحیح معنی میں اگر ان دلوں سے جڑ جائے گی تو حالات درست ہو جائیں گے اور یہ دلیدر دور ہو جائے گی۔ لیکن کچھ کی بددیانتی ایسی ہے کہ آپ لاکھ بچتے رہیں لیکن وہ ڈھونڈ رہا ہے، وہ کر رہا ہے، اس کو اللہ پر یقین نہیں ہے، اللہ پر تو پہلے سے یقین نہیں ہے، اس کو جس مادیت پر یہ ہے، وہ نہیں جانتا ہے کہ جس شاخ پر بیٹھے ہیں اسی کو کاٹتے ہیں۔ ایسا بھی کچھ ہو رہا ہے، ایسے ہمارے صفوں میں اور جہاں کہیں بھی ہوں، وہ بہت تکلیف دہ چیز ہے۔ تو ہمیں چاہیے
کہ سر جوڑ کر کے بیٹھیں. بار بار میں نے کہا، میں نے بہت پہلے کہا تھا. مجتبیٰ فاروق صاحب یہاں کہیں ہوں گے، جماعت اسلامی کے اس وقت سیکریٹری تھے. مولانا محمود صاحب تھے، مولانا اسد صاحب کے ساتھ بھی ہماری بیٹھک تھی رحمۃ اللہ علیہ. میں یہی کہتا تھا بہت ادب سے، بہت چھوٹا اس وقت تھا بھی، عمر بھی بہت زیادہ کم تھی، 21-22 سال ہو گئے. تو میں یہ عرض کرتا تھا کہ حضرت یہی بات ہم لوگ مؤثر طریقے سے ہر جگہ جا کے کہیں. اگر یہ کوئی پارٹی کمزور نہیں ہے اس وقت، اور اس وقت کمزور نہیں تھی، حکومتیں ان کی بنی تھی بعد میں، بعض کی صوبوں میں بنی، بعض کے مرکز میں بنی. میں نے کہا حضرت چلیں وہاں، لیکن باوزن طریقے سے چلیں، ڈھنگ سے کہیں اور اس کو پیہم کہیں، اور کہنے کا ایک سلسلہ ہو. تو یہ نہیں کہ پھر ادھر سے تھپیڑے لگے تو پھر ادھر جا رہے ہیں، ادھر سے لگے تو اب اس کو طلاق دے رہے ہیں، اب اس کے پاس نہیں جانا ہے. میں نے کہا کہ یہ ہونا چاہیے مسلسل. اسی طریقے سے اقلیتیں ہیں دیگر، اسی طرح سے دیگر تنظیمیں ہیں، اسی طریقے سے برادران وطن ہیں. یہ کرنے کی چیز ہے بھائی، اور بار بار کرنے کی چیز ہے. اور ورنہ آپ کا اپنا بچہ شک کی نگاہوں سے دیکھے گا. وہ تو کہے گا کہ یہ لنگ ہے، یا پتہ نہیں لنک ہے، پانی کا لنک ہے، یا یہ کہ کچھ لوگوں کے پوتر لنگ ہے. وہ شک میں پڑ رہا ہے. اس کے لیے ہمارے اسکالروں کا، ہمارے میڈیا کا، ہمارے یہ کا کہیں سے قلم نہیں. مجھے اچھے قسم کے 1-2 بھائیوں نے جیسے لکھا ہے، ایک بھی مضمون قاعدے کا نہیں آیا، کچھ غیر مسلمین کا آیا ہے. آخر اتنی بڑی ملت جس کی ہم دعائی دے رہے ہیں، اتنی بڑی امت جس کی دعائی دے رہے ہیں، آخر کہاں ہے یہ اقلام؟ آپ اس کو ڈھنگ سے لکھیے، قاعدے سے لکھیے، کیجئے، لیکن لائحہ عمل بنائیے. تو اب الگ الگ بھی لائحہ عمل بنانے کی ضرورت ہے، دوسروں سے ٹکرانے کے لیے نہیں، کرنے کے لیے کہ اپنے آپ کو مشغول رکھنا ہے. کچھ نہ کچھ کرنا ہے اس دیش کے لیے، کچھ نہ کچھ کرنا ہے اس ملت کے لیے، کچھ نہ کچھ کرنا ہے دلتوں کے لیے، کچھ نہ کچھ کرنا ہے مسلمانوں کے لیے. اور کنتم خیر امت، سب سے بہترین امت ہو اخرجت للناس. کیا صرف مسلمانوں کے لیے ملت بچاؤ کی تم تحریک چلاؤ گے؟ مسجد بچاؤ کے لیے چلاؤ گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا کہ نہیں، وہ اس قوم کے ان کو بھی نہیں جو اس میں پروہت بیٹھے ہیں، جو عورتیں گھروں میں بیٹھی ہیں، جو بچے ہیں، جو بوڑھے ہیں، جو مریض ہیں. یہ ساری چیزیں کہاں تھی؟ کون بچاتا تھا؟ کون لایا تھا؟ اس کو بھی بہت گہرائی سے جاننے کی ضرورت ہے. تو لائحہ عمل کی طرف یہ لائحہ عمل بنے اور اس پر عمل ہو. اور میں مشاورت کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ اس فکر مندی کے ساتھ وہ یہاں بیٹھے. ہم لوگوں کی خواہش تھی کہ اس میں واقعی وہ ساری تنظیمیں اور وہ ساری جماعتیں سب تشریف لائیں اور سر جوڑ کر کے بیٹھیں. انشاءاللہ یہ 2 دنوں میں آئیں گے اور سر جوڑ کر کے بیٹھیں گے اور مؤثر طور پر آگے بڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.